الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محمد اکرام الحق صاحب جھنگ سے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا، میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ جن میرے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور مجھ سے کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی اور جسم بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ خواب پچھلے 3 سال سے وقفہ بہ وقفہ دیکھ رہا ہوں، برائے کرم اس کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیجئے اور کوئی روحانی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ چاہے خواب کے اندر جنات کو دیکھنا، مختلف شکلوں میں دیکھنا یا خواب کے اندر جنات کے ساتھ چلنا، اس کے متعلق ہم نے اسی چینل کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے مخصوص صورت بیان فرمائی کہ جنات سے آپ کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جنات آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں تعبیر بھی ارشاد فرما دیجیے اور اس کا روحانی وظیفہ بھی فرما دیجیے۔ تو اکرام الحق بھائی، اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے۔ اگر کوئی خواب کے اندر جنات کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اوپر کسی شخص نے جادو جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو ٹونے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر نظر بد بھی لی جائے، جادو ٹونا بھی لیا جائے تو یہ اچھی جو ہے وہ تعبیر نہیں ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ اس کی تعبیر میں نے آپ کو عرض کر دی، جادو ٹونے کی طرف اور نظر بد کی طرف جو ہے وہ اشارہ معبرین نے بیان فرمایا ہے۔ اگر خواب کے اندر جنات سے آپ لڑائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا جنات کا آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ رہی بات روحانی علاج کی، کوئی وظیفے کی، تو وہ بھی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ دیگر جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں وہ بھی اس کو نوٹ فرما لیں۔ بعض اوقات خواب میں جو ہے وہ جنات نظر آتے ہیں یا ہم جنات کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ سینے پر رہ جائے اور اسی حالت میں آپ سیدھا جو ہے وہ لیٹ جائیں تو پھر بھی خواب کے اندر جنات آ جاتے ہیں۔ کروٹ کے بل لیٹیں گے تو جنات خواب کے اندر نہیں آئیں گے، یہ قاعدہ کلیہ بھی بعض بزرگوں نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں قل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن پر جو ہے وہ ہاتھوں کو مل کر آپ سو جائیے۔ میرے اللہ نے چاہا تو خواب کے اندر جنات نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی جنات کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی صورت جو ہے وہ بنے گی۔ دوبارہ پھر وظیفہ ارشاد فرما لیجئے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور چاروں قل، یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریے اور پورے جسم پر جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ مل لیجئے۔ چاہے کپڑوں کا اتارنا یہ لازم نہیں ہے، آپ کپڑوں کے اوپر سے بھی اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ رگڑ سکتے ہیں، یوں مل سکتے ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، جنات نہ خواب میں آئیں گے اور نہ ہی یہ والی صورت ہوگی جو آپ فرما رہے کہ 3 سال سے میں خواب کے اندر جنات کو دیکھ رہا ہوں اور جن میرے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی عالم باعمل سے، صوفی باصفا سے کاٹ کا عمل بھی جو ہے وہ کروائیے، استخارہ بھی کروائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی آپ اختیار کیجئے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، سب مسلمانوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور نیک بندوں کا صدقہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔